ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے بائنری ریسورسز کو لوکلائز کیا. ہم نے لاجیکل ریسورسز کی ڈیٹیل ڈسکشن کی, کس طرح انہیں اسٹیٹک ریفرنس اور ڈائنامک ریفرنس سے ریفرنس کر سکتے ہیں, کس طرح پروسیجرل کوڈ سے فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس کر کے ہم اسٹیٹک اور ڈائنامک ریفرنس کا بیہیویئر لے سکتے ہیں. اینڈ میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن اسٹارٹ کی ڈیٹا بائنڈنگ کی. ڈیٹا بائنڈنگ آج کے ہمارے لیکچر کا مین ٹاپک ہوگا, اور ڈیٹا بائنڈنگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بیکاز یہ ڈیکلیریٹیولی یعنی زیمل میں دو ڈفرینٹ پراپرٹیز کو بائنڈ کرنے دیتا ہے. ڈیٹا کا ورڈ جہاں بھی ہم یوز کرتے ہیں ڈاٹ نیٹ میں, وہ یوزلی مینس اینی ڈاٹ نیٹ آبجیکٹ, کلیکشن, این آبجیکٹ ریپرزینٹیڈ ڈیٹا بیس, ایکس ایم ایل فائل, اینی تھنگ. تو ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا بائنڈنگ از این آٹومیٹڈ میکینزم فار بائنڈنگ پراپرٹیز آف ٹو ڈفرینٹ آبجیکٹس. یعنی ایک آبجیکٹ اے ہے اور ایک آبجیکٹ بی ہے, اور ان کی کوئی پراپرٹیز ہیں جن کو ہم آپس میں بائنڈ کر رہے ہیں. آف کورس آبجیکٹ اے اور بی پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کی ہم ابھی بات کریں گے, لیکن بائنڈنگ کا مین کانسیپٹ یہ ہے. اب بائنڈنگ میں ہمارے پاس ایک سورس آبجیکٹ ہوگی, ایک ٹارگیٹ آبجیکٹ ہوگی. یعنی سورس آبجیکٹ کی کوئی پراپرٹی ہم ٹارگیٹ آبجیکٹ کی کسی پراپرٹی سے بائنڈ کریں گے. سورس آبجیکٹ کے اپ ڈیٹس ٹارگیٹ آبجیکٹس میں ریفلیکٹ ہوں گے. تو سورس آبجیکٹ اس لیے اسپیشل ہے کہ اس کے اپ ڈیٹس مانیٹر ہوتے ہیں, ٹارگیٹ اس لیے اسپیشل ہے اس میں اپ ڈیٹس ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم ایک کلاسیکل ایگزامپل ڈسکس کی تھی ڈیٹا بائنڈنگ کی. آپ کے پاس ایک لسٹ باکس ہے یا گریڈ ہے, اور اس میں آپ نے کوئی ڈیٹا شو کرنا ہے فرام اے کلیکشن اور اے ڈیٹا بیس اور این ایکس ایم ایل فائل, کسی بھی سورس سے, اور آپ آئیڈیلی اس ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں. مثلاً ہماری جو یہ فوٹوز کی اپلیکیشن ایگزامپل چلتی آ رہی ہے بک کے ساتھ جس کا پورا سورس کوڈ ہے, اس ایگزامپل میں آپ کے پاس فوٹوز شو ہو رہی ہیں ایک فولڈر کی, اور جب آپ فولڈر سوئچ کرتے ہیں تو آپ ایک نئے فولڈر کی فوٹوز شو کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی فولڈر میں فوٹو ایڈ یا ریموو ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ کورسپونڈنگلی انٹرفیس میں ایڈ یا ریموو ہو جائے. ٹریڈیشنل طریقہ کیا ہے, یعنی اگر ہم ڈیٹا بائنڈنگ نہیں یوز کرتے تو کیا کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں اگر لیٹ سے ایک کلیکشن کو لسٹ باکس میں شو کرنا ہے, اس کلیکشن کو ٹریورس کرنا ہوگا. فار ایوری آئٹم ان دا کلیکشن ہمیں ایک لسٹ باکس انٹری بنانی ہوگی اور اسے لسٹ باکس میں شو کرنا ہوگا. کلیکشن میں کوئی بھی چینج آئے گی تو آپ کو وہ چینج لسٹ باکس میں مینولی ریفلیکٹ کرنی ہوگی. آپ کوئی آئٹم ایڈ ہوا, آپ ایک نیا لسٹ باکس انٹری ایڈ کریں گے. کوئی آئٹم ریموو ہوا, لسٹ باکس میں سے اسے سرچ کر کے ریموو کریں گے. یہ سارا کام آپ کو مینولی کرنا ہوگا. ڈیٹا بائنڈنگ میں کیا ہوگا, آپ لسٹ باکس کو کہیں گے تمہارا ڈیٹا سورس یہ کلیکشن ہے, اینڈ دین یو آر ڈن. ڈیٹا بائنڈنگ ول ٹیک کیئر آف دا ریسٹ. تو ڈیٹا بائنڈنگ کے جو سینٹر میں روٹ پہ ایک بائنڈنگ آبجیکٹ ہے, بائنڈنگ نام کی. بائنڈنگ نام کی آبجیکٹ میں ایک سورس ہے اور ایک ٹارگیٹ ہے, اور بائنڈنگ نام کی آبجیکٹ یہ سارا سنکرونائزیشن کا میجک کرے گی کہ ایک آبجیکٹ میں اپڈیٹ ہو رہی ہے سورس آبجیکٹ میں, تو وہ ٹارگیٹ میں کیسے ریفلیکٹ ہو. بائنڈنگ آبجیکٹ بیسیکلی ایک آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی دوسرے آبجیکٹ کی دوسری پراپرٹی سے بائنڈ کر رہی ہے. کورسپونڈنگلی ہمارے پاس بائنڈنگ نام کی ہی ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے تاکہ ہم بائنڈنگس کو زیمل سے ریفر کر سکیں. ہم سب سے پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹا بائنڈنگ ذرا کنکریٹ ہو کہ ہم کس کنسیپٹ کی بات کر رہے ہیں. ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹری ویو ہے, اور ٹری ویو میں کوئی بھی آئٹم سلیکٹ ہوتا ہے, سلیکٹڈ آئٹم, اور وہ سلیکٹڈ آئٹم ہم ایک ٹیکسٹ باکس میں شو کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو ہم ایک ایونٹ ہینڈلر ڈریون طریقہ دیکھیں گے. ایونٹ ہینڈلر ڈریون طریقہ کیا ہے کہ سلیکٹڈ کا ایونٹ آپ ہک کریں, جیسے ہی وہ ایونٹ فائر ہو آپ ٹیکسٹ باکس کو چینج کریں اور ریفریش کر دیں. سو دیٹ وڈ مین جیسے ہی آپ ٹری ویو میں کچھ بھی سلیکٹ کریں گے ایونٹ فائر ہوگا, وہ ٹیکسٹ باکس کو اپڈیٹ کرے گا. دیٹس دا وے وداؤٹ بائنڈنگ. بائنڈنگ میں ہم پہلے سے یہ سارا کام شروع ہونے سے پہلے کہ وہ ٹری ویو ڈسپلے ہو, ہم پہلے سے ایک بائنڈنگ آبجیکٹ سیٹ اپ کر دیں گے جس میں ہم ان دونوں پراپرٹی سلیکٹڈ پراپرٹی اور ٹیکسٹ باکس کی جو ٹیکسٹ پراپرٹی ہے ان دونوں کو بائنڈ کر دیں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا.
اس ایگزامپل میں سب سے پہلے ایک ٹیکسٹ باکس ڈکلیئر ہوا ہے. ٹیکسٹ باکس کو ہم نے نام دے دیا کرنٹ فولڈر کا, اور اس کے بعد ہم نے سلیکٹڈ آئٹم چینجڈ کا ایونٹ ہو کیا ٹری ویو انڈرسکور سلیکٹڈ آئٹم چینجڈ میں. اور اس ایونٹ ہینڈلر کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم کرنٹ فولڈر جو کہ اس ٹیکسٹ باکس کا نام ہے ڈاٹ ٹیکسٹ کو سیٹ کر رہے ہیں کس چیز پہ, ٹری ویو ڈاٹ سلیکٹڈ آئٹم جو کہ ایک ٹری ویو آئٹم ہے اسے کاسٹ کیا, اور ڈاٹ ہیڈر ڈاٹ ٹو اسٹرنگ اس کی جو ہیڈر ہے اس کی اسٹرنگ ریپرزینٹیشن لے لی اور وہ ٹیکسٹ باکس میں شو کر دی, اینڈ دین ریفریش کال کر دیا. اس کے بجائے اگر ہم بائنڈنگ یوز کرنا چاہیں تو ہم یہ ایونٹ ہینڈلر ہی نہیں یوز کریں گے, اسے ہک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بجائے ہم کیا کریں گے, ہم مین ونڈو میں جب انیشلائز کمپوننٹ کر لیا, سارا ہمارا یو آئی ٹری بن گیا, اس کے بعد ہم ایک بائنڈنگ کا آبجیکٹ بنائیں گے, نیو بائنڈنگ. بائنڈنگ کے ہم نے اب سورس اور ٹارگیٹ دو چیزیں سیٹ کرنی ہیں. سورس کیسے سیٹ کریں گے, سورس میں ہم نے سیٹ کیا ٹری ویو کنٹرول یعنی ٹری ویو آبجیکٹ, یہ سورس آبجیکٹ بتا رہے ہیں. اب سورس آبجیکٹ کی ہم کس پراپرٹی سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پاتھ سے بتاتے ہیں. تو سورس میں دو چیزیں آ گئیں, ایک سورس آبجیکٹ اور ایک اس کا پاتھ کہ اس کی کس پراپرٹی سے بائنڈ کرنا ہے. تو پاتھ میں ہم نے ڈیزائن کیا نیو پراپرٹی پاتھ, اور کیا پاتھ ہے سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر. تو بیسیکلی ہم ٹری ویو ڈاٹ سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر اس ایگزیکٹ پراپرٹی سے بائنڈ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے آبجیکٹ سیپریٹ بتایا, پراپرٹی علیحدہ بتائی. اس کے بعد اب ہم نے ٹارگیٹ سے اٹیچ کرنا ہے, تو ہم نے ایک بائنڈنگ بنائی, ایک بائنڈنگ آبجیکٹ جسے سورس کا بتا دیا جس کی اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا ہے, اور کورسپونڈ اب اس پورے کے پورے بائنڈنگ کو لے کے ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے. اور وہ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, ہم کرنٹ فولڈر جو ہمارا ٹارگیٹ ٹیکسٹ بلاک ہے, کرنٹ فولڈر ڈاٹ سیٹ بائنڈنگ, یہ سیٹ بائنڈنگ کا میتھڈ ہے جس سے کسی ٹارگیٹ کے ساتھ ایک بائنڈنگ جوڑتے ہیں. تو سیٹ بائنڈنگ کال کیا, اس میں ٹیکسٹ بلاک ڈاٹ ٹیکسٹ پراپرٹی, یہ وہ پراپرٹی ہے ٹارگیٹ کی جو ہم بائنڈ کرنے لگے ہیں, اور کاما بائنڈنگ. تو اگر دیکھیں تو ہم نے چار چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں, سورس آبجیکٹ, سورس آبجیکٹ کی پراپرٹی, ٹارگیٹ آبجیکٹ اور ٹارگیٹ آبجیکٹ کی پراپرٹی. ٹارگیٹ آبجیکٹ کیسے اسپیسیفائی کیا, ٹارگیٹ آبجیکٹ ڈاٹ سیٹ بائنڈنگ کال کیا, اس سے ٹارگیٹ آبجیکٹ اسپیسیفائی ہوا. اسے پیرامیٹر میں ٹارگیٹ کی پراپرٹی دی. ٹارگیٹ پراپرٹی ہمیشہ ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے, اینڈ دیٹس وائی کہ ہم نے اسے ٹیکسٹ بلاک ڈاٹ ٹیکسٹ پراپرٹی, ہر ڈپینڈنسی پراپرٹی کا اس طرح کلیئر نیم ہے جسے ہم نے یوز کیا ہے. سورس کچھ کیسز میں ڈپینڈنسی پراپرٹی نہیں بھی ہو سکتا, اسے ہم دیکھیں گے کہ سورس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, بٹ اس کیس میں تو سورس بھی ڈپینڈنسی پراپرٹی ہے وچ ول ورک جسٹ فائن. وہ اپڈیٹس بھی دے گا, ٹارگیٹ پراپرٹی اپڈیٹس کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اسٹیٹک اور ڈائنامک ریسورس کے ریفرنس میں کہ اس ڈائنامک ریسورس کا ٹارگیٹ ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہی اپڈیٹس کو لسن کر سکتی ہے. اسی طرح سے ڈیٹا بائنڈنگ کا ٹارگیٹ بھی ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹس کو لسن کر سکے. تو بائنڈنگ کی چار چیزیں ہو گئی, سورس آبجیکٹ, سورس پراپرٹی, ٹارگیٹ آبجیکٹ, ٹارگیٹ پراپرٹی. ایک اور طریقہ بھی ہے بائنڈنگ کو سیٹ کرنے کا کہ ہم بائنڈنگ آپریشنس ڈاٹ سیٹ بائنڈنگ کال کریں, اور اس میں ایکسپلیسٹلی ٹارگیٹ آبجیکٹ کی پراپرٹی اور جو بائنڈنگ کا آبجیکٹ ہے جس کے اندر سورس اور سورس کی پراپرٹی پڑی ہے وہ پاس کر دیں, انسٹیڈ آف کہ ہم ٹارگیٹ پہ کال کریں. بائنڈنگ آپریشنس کی اور کہاں ضرورت پڑتی ہے, اس میں ہم کلیئر بائنڈنگ اور کلیئر آل بائنڈنگ سے فنکشنس ہیں, جس کا مطلب ہم ایک بائنڈنگ ریموو کر سکتے ہیں. بائنڈنگ ریموو کرنے کا ایک ایزیئر طریقہ جو کوئکلی ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے یہی جو ابھی پراپرٹی سیٹ کی ہے ٹیکسٹ پراپرٹی ٹیکسٹ بلاک کی, تو آپ کرنٹ فولڈر ڈاٹ ٹیکسٹ از اکول ٹو ایمپٹی اسٹرنگ لکھتے ہیں. دیٹ وڈ آلسو ریموو دا بائنڈنگ, کیونکہ آپ نے ایک ہائر پرائرٹی طریقے سے اسے سیٹ کر دیا وچ از اے ڈائریکٹ ویلیو. لیکن یہاں پہ آپ کو یاد آئے گا بہت شروع میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز ملٹیپل پلیسز سے ویلیوز لے سکتی ہیں, جس میں ڈائریکٹ سیٹ کرنا ایک طریقہ ہے, اسٹائلس ایک اور طریقہ ہے, ڈیٹا بائنڈنگ ایک اور طریقہ تھا. تو اگر ہم نے ڈیٹا بائنڈنگ کو ریموو کرنا ہے تو اٹس بیٹر ٹو ریکال کلیئر بائنڈنگ انسٹیڈ آف سیٹنگ اے ڈائریکٹ ویلیو جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے, تاکہ اگر کسی اور میتھڈ سے اس کی کوئی ویلیو آ رہی ہے, مثلا آپ کسی برش یا کسی کلر کو ڈیٹا بائنڈنگ سے آپ نے سیٹ کیا ہوا تھا اور اس بائنڈنگ کو ریموو کر رہے ہیں, تو یو وانٹ کہ جہاں بھی اسٹائل یا جس دوسری جگہ سے اس کی ویلیو آ رہی تھی وہ ویلیو آ جائے, انسٹیڈ آف فورسنگ اٹ ٹو بی سے نل اور
empty string. So that's where clear binding comes in, کہ آپ جہاں پہ set binding کال کر سکتے ہیں آپ clear binding بھی کال کر سکتے ہیں. یہ جو ایگزامپل دیکھی ہے ابھی آپ نے ٹری ویو اور کرنٹ فولڈر کی, اس میں اگر ٹری میں کچھ نہیں سلیکٹڈ تو آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں آئے گی, ٹیکسٹ ایمٹی ہوگا. دیر وونٹ بی این ایکسیپشن, یعنی جس طرح سے ہم نے ڈائنامک ریفرنس اسٹیٹک ریفرنس میں دیکھا تھا کہ وہ اگر اسے ویلیو نہ مل رہی ہو دیٹس این ایکسیپشن اور یو نیڈ ٹو فکس دیٹ, یہاں پہ وہ ایکسیپشن نہیں ہوگی. انفیکٹ اسے ایک ڈیفالٹ ویلیو مل جائے گی, اور ایکچولی آپ اس ڈیفالٹ ویلیو کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ جب سورس آبجیکٹ کوئی ویلیو نہ دے رہا ہو یا نل دے رہا ہو تو آپ نے ٹارگیٹ میں کیا ویلیو دینی ہے. تو یہ میکینزم ہے. اب اس میکینزم میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بائنڈنگ کریٹ کی ہم نے پروسیجرل کوڈ سے. بائنڈنگ کا ہم مین بینیفٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوٹلی ڈیکلیریٹو چیز ہے, کچھ پراپرٹیز سیٹ ہو رہی ہیں, تو آف کورس یہ آپ کے پاس زیمل میں بھی سیٹ ہو سکتی ہے, ڈیکلیریٹیولی سیٹ ہو سکتی ہے. ڈیکلیریٹیولی کیسے کریں گے؟ ہم بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کریں گے. اس کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم زیمل میں بائنڈنگ ایکسٹینشن کیسے یوز کریں گے. ہم یہی ٹیکسٹ بلاکس کرنٹ فولڈر کا لکھا, کرنٹ فولڈر اس کا نام ہے جس طرح سے پہلے کیا تھا, اور اس کے ٹیکسٹ میں ہم نے بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی, اور بائنڈنگ ایکسٹینشن کو ہم نے ایلیمنٹ نیم پاس کیا ٹری ویو, اور پاتھ پاس کیا سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر. تو یہاں پہ وہ چاروں چیزیں سورس اور سورس پراپرٹی اور ٹارگیٹ پراپرٹی کیسے ملی. بائنڈنگ کی مارک اپ ایکسٹینشن کے اندر ہم نے ایلیمنٹ نیم از اکول ٹو ٹری ویو دیا, یہ اسے سورس آبجیکٹ ہے وہ بتا رہا ہے. پاتھ سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر یہ اسے سورس کی پراپرٹی بتا رہا ہے. یہ ہم نے کس میں لکھا ہے؟ ٹیکسٹ بلاکس, جو اس کا نام کرنٹ فولڈر ہے, یہ جس بلاک کے اندر ہے دیٹ از دا ٹارگیٹ آبجیکٹ, اور یہ ایک ٹیکسٹ پراپرٹی کی اسائنمنٹ کے اندر لکھا ہے دیٹ از دا ٹارگیٹ پراپرٹی. تو اس طرح سے چاروں چیزیں اسپیسیفائی ہوئیں. یہاں پہ ہم نے سورس جو پہلے ہم نے کوڈ میں اسپیسیفائی کیا تھا اس کی جگہ ایلیمنٹ نیم یوز کیا ہے. اگر ہم سورس یوز کریں تو ہمیں اس طرح سے لکھنا ہوگا, یعنی ریفرنس مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر کے ہم ٹری ویو ریفرنس کر سکتے ہیں, بٹ ایلیمنٹ نیم از آف کورس این ایزیئر وے. سورس میں ہمیں آبجیکٹ دینا پڑتا ہے, آبجیکٹ دینے کے لیے آپ کو ریفرنس مارک اپ ایکسٹینشن یوز کر کے اس آبجیکٹ کا ریفرنس چاہیے ہوگا, جبکہ ایلیمنٹ نیم میں آپ صرف اسٹرنگ نیم دے رہے ہیں. تو دیٹس این ایزیئر وے ٹو اسپیسیفائی ان زیمل. اگر آپ ویلیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں جب کچھ بھی سلیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ٹارگیٹ نل ویلیو کو کوئی ویلیو دے سکتے ہیں. تو ٹارگیٹ نل ویلیو میں مثلا آپ لکھ دیں نتھنگ از سلیکٹڈ, تو جس ٹائم پہ ٹری ویو میں کچھ بھی سلیکٹڈ نہیں ہوگا تو ٹیکسٹ باکس میں یہ اسٹرنگ شو ہوگا. اسی کی ایک اور ایگزامپل ہماری فوٹوز ایپلیکیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کتنی فوٹوز شو ہو رہی ہیں, تو آپ اسے اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں. آپ ایک لیبل بنائیں, اس میں آپ نے نیم اس کا سیٹ کیا, اور کنٹینٹ میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کریں. سورس آپ نے سلیکٹ جو اسٹیٹک ریسورس فوٹوز کو آپ نے ایک ریسورس میں ڈال دیا, اس طریقے سے آپ نے فوٹوز کی پوری کلیکشن ریفرنس کر لی, اور اس کے اندر پاتھ از اکول ٹو کاؤنٹ دے دیا. تو اب فوٹوز میں جو کاؤنٹ پراپرٹی ہے وہ آپ کی اس جگہ سے بائنڈ ہو گئی ہے. اب آپ کلیکشن کو چینج کریں گے تو یہ کاؤنٹ آٹومیٹیکلی چینج ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اگر لیٹ سے آپ ایک کلیکشن میں سے کوئی چیز ریموو کرتے ہیں, لسٹ باکس تو ابھی تک آپ مینولی اپڈیٹ کر رہے ہیں, بٹ کاؤنٹ کو آپ کو اپڈیٹ نہیں کرنا پڑے گا. کاؤنٹ بائنڈ ہو گئی ہے, یہ آٹومیٹیکلی ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی جیسے ہی کلیکشن کی کاؤنٹ چینج ہوگی. اگر آپ کسی نارمل ڈاٹ نیٹ پراپرٹی سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ایسا آبجیکٹ جو ڈیپینڈنسی کوئی پراپرٹی جو ڈیپینڈنسی پراپرٹی نہیں ہے, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو ایک چینج نوٹیفیکیشن کا میکینزم چاہیے, یعنی وہ آبجیکٹ آپ کو یہ بتائے کہ اس میں کوئی چینج آ رہی ہے. اس کا جو پریفرڈ طریقہ ہے WPF میں, دیٹ از کہ وہ آئی نوٹیفائی پراپرٹی چینجڈ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے. آئی نوٹیفائی پراپرٹی چینجڈ انٹرفیس میں ایک ہی پراپرٹی چینجڈ ایونٹ ہے. تو بیسیکلی اس نے یہ پراپرٹی چینجڈ ایونٹ فائر کرنا ہے اس پراپرٹی نے جب بھی اس کی ویلیو چینج ہو. اگر کوئی بھی پراپرٹی یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے تو دیٹ پراپرٹی کین بی یوزڈ ایز اے سورس پراپرٹی. جبکہ ٹارگیٹ پراپرٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اٹس ریکوائرڈ ٹو بی اے ڈیپینڈنسی پراپرٹی. اب اگر آپ کی سورس پراپرٹی میں یہ ریکوائرڈ ہے تو لیٹس سے ادھر کاؤنٹ تھی,
جو کاؤنٹ کی پراپرٹی ہے وہ یہ سیٹسفائی کرتی ہے, تو آپ کی کاؤنٹ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو گئی. اب اسی فوٹوز اپلیکیشن کی مین ونڈو پہ آتے ہیں جہاں پہ ساری فوٹوز شو ہو رہی ہیں. کیا ہم یہاں پہ ڈیٹا بائنڈنگ یوز کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس ایک کلیکشن ہے جس میں ایکچولی جو بھی فوٹوز ایک ڈائریکٹری میں وہ ہم نے لوڈ کی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے مینولی انہیں ایک ایک کر کے لسٹ آئٹم ایڈ کیا ہے. انفیکٹ ہم نے اس ایپلیکیشن میں ایک فائل سسٹم واچر کی کلاس یوز ہوئی ہے جو فائل سسٹم میں چینجز مانیٹر کرتی ہے, یعنی اگر کوئی فائل ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی, ایڈ تو نہیں ہوئی, اور اس کے ایونٹس کے اگینسٹ وہ کلیکشن میں انٹریز ایڈ کرتی ہے. تو ابھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلیکشن میں انٹری ایڈ کی, ساتھ ہی لسٹ باکس میں ایڈ کی, کلیکشن سے ریموو کی, ساتھ لسٹ باکس سے ریموو کی. اگر ہم ایک اور سب فولڈر میں ڈبل کلک کر کے گئے ہیں, ایک تو کلیکشن اپڈیٹ کرنی ہے نئے فولڈر کی, پھر پورا لسٹ باکس ایمٹی کرنا ہے, اور پھر اسے ٹریورس کر کے لسٹ باکس انٹریز بنانی ہے. تو کیا ہم اسے بائنڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہماری پہلی ریکوائرمنٹ یہ آئے گی کہ جو کلیکشن ہے, فوٹوز کلیکشن اٹ سیلف, وہ چینج نوٹیفیکیشنس دے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلیکشن سے ایک اور کلاس ڈیرائیو کریں, اور اس میں ایڈ اور ریموو کے جتنے میتھڈز ہیں وہ اوور لوڈ کریں, اور پھر ہم چینج نوٹیفیکیشنس فائر کریں. سو بیسیکلی ہم آئی پراپرٹی چینج نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کریں. لکیلی فار اس WPF میں ایک آبزرویبل کلیکشن کی کلاس ہے جو کلیکشن سے ڈیرائیو ہو کے ایگزیکٹلی یہی چیزیں کرتی ہے. سو آبزرویبل کلیکشن کا مطلب ہے کہ اس کی چینج نوٹیفیکیشنز کو لسن کیا جا سکتا ہے. سو جب بھی اس میں کچھ ایڈ یا ریموو ہوگا, ایک اس کی پراپرٹی چینج نوٹیفیکیشن فائر ہوگی. سو اینی ون کین لسن کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں, اور اگر اس میں کچھ بھی ایڈ یا ریموو ہوا ہے تو جو بھی اسے لسن کر رہا ہے اٹ کین اپڈیٹ اٹ سیلف. تو سو فار وی آر گڈ کہ ہمارے پاس ایک کلیکشن آ گئی جس کی چینجز پہ ایک چینج ایونٹ فائر ہوتا ہے, وچ مینس دس ہول کلیکشن آبجیکٹ کین بی یوزڈ ایز اے سورس پراپرٹی. تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس لسٹ باکس کو اس سورس پراپرٹی سے بائنڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیکسٹ باکس جس میں کاؤنٹ شو کر رہے تھے اسے بائنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ لیبل بنایا نم آئٹمس لیبل, اس کے کانٹینٹ میں بائنڈنگ میں ہم نے سورس میں لکھ دیا سورس اسٹیٹک ریسورس فوٹوز. تو یعنی ہم نے پوری فوٹوز کلیکشن کو بائنڈ کر دیا اس لیبل کی کانٹینٹ پراپرٹی کے ساتھ. یہاں پہ نوٹ کریں کہ ہم نے پاتھ نہیں پاس کیا. اگر ہم پاتھ کو اسکپ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ڈائریکٹلی اس آبجیکٹ سے بائنڈ کر رہے ہیں. یعنی ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ایک آبجیکٹ دیں اور ساتھ ایک پراپرٹی پاتھ دیں, وچ وڈ مین کہ آپ اس آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی سے بائنڈ کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ایک آبجیکٹ پاس کریں اور پراپرٹی پاتھ نل دیں, تو دیٹ مینس آپ ڈائریکٹلی اس آبجیکٹ سے بائنڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹلی فوٹوز کی کلیکشن سے لیبل کے کنٹینٹ کو بائنڈ کر دیا. وٹ وڈ ہیپن اگر ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو آؤٹ پٹ میں لیبل میں جسٹ ایک کلیکشن لکھا ہوا آ گیا. وٹ از دیٹ؟ دیٹ مینس کہ جو بھی وہ آبجیکٹ تھا, وہ کلیکشن کا آبجیکٹ تھا, اس کا ٹو اسٹرنگ کال کر کے اس نے وہاں پہ پرنٹ کر دیا. سو یہ تو ہم نے ایک کلیکشن کو, آبزرویبل کلیکشن کو ایک سمپل لیبل کے کانٹینٹ سے ہم نے بائنڈ کیا, تو وہ اس کا پوری کلیکشن کا ٹو اسٹرنگ کال ہوا اور وہ وہاں پہ پرنٹ ہو گیا. ہاؤ اباؤٹ کہ ہم اس کلیکشن کو ایک لسٹ باکس سے بائنڈ کریں, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کلیکشن کے ہر آئٹم کے اگینسٹ ٹو اسٹرنگ یا جو بھی کال ہوگا وہ کال ہو کے ڈیٹا پرنٹ ہو. اور اس کے لیے ایگزیکٹلی لسٹ باکس اسے سپورٹ کرتا ہے. بٹ جو آئٹمس پراپرٹی ابھی تک ہم یوز کرتے آئے ہیں جس کے اندر لسٹ باکس کے آئٹمس انسرٹ ہوتے ہیں, وہ دیٹس ناٹ اے ڈیپینڈنسی پراپرٹی, سو دیٹ کین نیور بی اے ٹارگیٹ آف ڈیٹا بائنڈنگ. بٹ دیر از اندر پراپرٹی آئٹم سورس جو اسپیسیفکلی ڈیٹا بائنڈنگ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے. تو آئٹمس تو آپ یوز کرتے ہیں ڈائریکٹلی آئٹمس ایڈ ریموو کرنے کے لیے. آئٹم سورس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹو اے بائنڈنگ آبجیکٹ وچ وڈ بی سم کلیکشن, اور وہ اس کلیکشن سے بائنڈ کر جائے گا اور آئٹمس پاپولیٹ ہو جائیں گے. سو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ یہ کرنے کے لیے ہم بیسیکلی ایک لسٹ باکس ڈیفائن کریں گے, اس کا نیم دیا اور اس کے آئٹم سورس میں ہم نے بائنڈنگ دے دی. بائنڈنگ کا سورس کیا ہے؟ اسٹیٹک ریسورس فوٹوز. تو ہمارے فوٹوز جو اسٹیٹک ریسورس ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ اس سے ہم نے بائنڈ کر دیا, پاتھ نہیں دیا, وچ مینس ڈائریکٹلی ہم اس کلیکشن سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟
ہم اس کی آؤٹ پٹ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سارے پاتھس آ جائیں گے. یعنی ہم نے ایک ٹری ویو بنایا ہوا ہے اور ایسا ایک لسٹ باکس بنایا ہوا ہے, تو لسٹ باکس بائنڈ ہو گیا ہے. تو لسٹ باکس کے اگینسٹ جو بھی ہر ایلیمنٹ ہے اس کا بائی ڈیفالٹ جسٹ ٹو اسٹرنگ کال ہو جائے گا. جیسے ہم نے لیبل کے کانٹینٹ سے بائنڈ کیا تھا تو ہر ایلیمنٹ جو پورا آبجیکٹ تھا اس پہ ٹرو اسٹرنگ کال ہوا تھا. اگر ہم لسٹ باکس کے آئٹم سورس سے بائنڈ کریں گے تو ہر کلیکشن آئٹم کے اگینسٹ ٹو اسٹرنگ کال ہو جائے گا. تو یہ جو ٹو اسٹرنگ کال ہو رہا ہے, اگین یہ اتنا نیٹ ڈسپلے نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جسٹ اسٹرنگ کال ہو جائے. ہم اس کے کئی میتھڈس دیکھیں گے. جسٹ ٹو اسٹارٹ ود ایک بہت سمپل میتھڈ دیکھتے ہیں جس سے ہم ڈسپلے تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک ڈسپلے ممبر پاتھ کا ایک یوز کیا ہے جو کہ ایک لسٹ باکس کے اندر ایک پراپرٹی ہے, اور وہ پراپرٹی یہ بتاتی ہے کہ جب آئٹم سورس میں جو کلیکشن ہے اس کلیکشن کو ٹریورس کریں گے تو ہر ممبر پہ ٹو اسٹرنگ کال کرنے کے بجائے اس آئٹم کا ڈاٹ نیم کال کریں گے. سو وٹس دا آؤٹ پٹ. اب آؤٹ پٹ ہماری تھوڑی بہتر ہو گئی. اب ہمیں ہر جے پی جی فائل جو پکچرز فولڈرز میں ہے اس کا نام آ رہا ہے انسٹیڈ آف کہ ہمیں اس کا وہ فل پاتھ ہے جو اس کا ڈیفالٹ ٹو اسٹرنگ ہے. تو یہ ڈسپلے ممبر پاتھ کی آپشن ہمیں کچھ پاتھ ڈسپلے کرنے دیتی ہے. تو ہم نے آلریڈی بہت کچھ اچیو کر لیا ہے. بہت سارا کام جو ہم کوڈ بیہائنڈ میں کر رہے تھے لسٹ باکس اور کلیکشن کو ان سنک رکھنے کا, وہ اب آٹومیٹ ہو گیا. اب ہم کلیکشن میں لیٹ سے جو ہم نے پیچھے کلیکشن بنائی ہے, ہم نے ایک فولڈر ڈبل کلک کیا, ٹریورس کیا, ہم فولڈر جو کلیکشن ہے اسے کلیئر کرتے ہیں, ایمٹی کرتے ہیں, تو لسٹ باکس خود ہی سے ایمٹی ہو گیا. ہم اس کلیکشن میں فائل سسٹم کے سارے فولڈرز ایڈ کرتے ہیں, لسٹ باکس ساتھ ہی پاپولیٹ ہو گیا کیونکہ وہ اب بائنڈ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلیکشن ایک آبزرویبل کلیکشن ہے, ہر بار ایڈ ہوتا ہے, یہ ایک ایونٹ فائر کرتی ہے پراپرٹی چینج کا, اس ایونٹ کو لسٹ باکس لسن کر رہا ہے, لسٹ باکس کے بجائے ایکچولی بیچ میں جو بائنڈنگ آبجیکٹ ہے وہ لسن کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ٹارگیٹ ڈپینڈنسی پراپرٹی کو سیٹ کیا جا رہا ہے. سو دیٹس ویئر بائنڈنگ کمس ان. تو اب ہمیں لسٹ باکس کو اپڈیٹ نہیں رکھنا پڑ رہا. آف کورس اس کا جو ڈسپلے ہے وہ ابھی تک ہم نے امیجز نہیں شو کیے. ہم آئیڈیلی امیج شو کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک امیج پراپرٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جس طرح سے ہم نے ایک نیم پراپرٹی ہے اس طرح ایک امیج نام کی اگر ہم پراپرٹی کر لیں اور پھر ڈسپلے ممبر پاتھ کو یوز کر کے اس امیج کو ڈسپلے کر دیں. بٹ وی ول ایکچولی سی مور فلیکسیبل ویز کہ یہ کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں. وٹ آر دوز فلیکسیبل ویز؟ اس میں ہم ویلیو کنورٹر یا ڈیٹا ٹیمپلیٹس, یہ دو طریقے یوز کر سکتے ہیں وچ وی ول ڈسکس ان سم ٹائم. اس کے علاوہ جو اب نیکسٹ چیز ہم ڈسکس کرنے لگیں کہ یہ جو اس میں لسٹ باکس میں سلیکٹڈ آئٹم ہے اس میں فردر ایک سپورٹ ہے سنکرونائزڈ ہونے کی. وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ اگر آپ کے پاس ایک سورس ہے اور اس سے ملٹیپل کنٹرولز بائنڈ ہوئے ہوئے ہیں, ڈیٹا بائنڈنگ کی ہم نے بات کی ہے کہ ڈیٹا بائنڈنگ میں ایک سورس ہے اور ایک ٹارگیٹ ہے. سو اگر ملٹیپل بائنڈنگس ہیں سیم سورس کی ڈفرینٹ ٹارگیٹ سے, وہ اس کو ڈیٹا ڈسپلے کر رہے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ 3 لسٹ باکس ہیں جو تینوں ایک ہی سورس کا ڈیٹا ڈسپلے کر رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں اس میں ڈسپلے ممبر پاتھ ایک طریقہ ہے جس کو یوز کر کے ایک ڈیٹا جو ہے وہ اس کا مے بی نیم شو کر رہا ہو, ایک اس کا پاتھ شو کر رہا ہو, ایک اس کی کوئی اور پراپرٹی شو کر رہا ہو. تو یہ 3 ہمارے پاس لیٹ سے لسٹ باکسز آ گئیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک لسٹ باکس میں اگر ایک آئٹم سلیکٹ ہو تو ساتھ ہی باقی لسٹ باکس کی سلیکشن چینج ہو. یہ کرنے کے لیے ہمیں ایک سنکرونائزڈ کی پراپرٹی سیٹ کرنی ہوگی. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے 3 لسٹ باکس بنائے ہیں اور سب میں یہ از سنکرونائزڈ وتھ کرنٹ آئٹم کو ٹرو کر دیا ہے. دیٹ مینس کہ کرنٹ آئٹم ایکچولی لسٹ باکس نہیں بلکہ سم ویئر ان بٹوین بائنڈنگ میں ہے, اور اب وہ سارے جو کرنٹ آئٹمس ہیں وہ سنکرونائزڈ ہیں. ایک میں ہم نے نیم شو کر دیا, ایک میں ہم نے ڈیٹ ٹائم, اور ایک میں سائز, اور سب کے آئٹم سورس میں ہم نے بائنڈنگ میں سورس فوٹوز کلیکشن دی. تو 3 لسٹ باکسز ہیں, تینوں کلیکشن فوٹوز کلیکشن سے لنک ہوئے ہوئے ہیں. ایک میں ڈیٹ ہے, ایک میں سائز ہے, اور ایک میں امیج ہے, اور تینوں کا از سنکرونائز وتھ کرنٹ آئٹم ٹرو سیٹ ہوا ہے. تو جیسے ہی کسی ایک لسٹ باکس میں آپ سلیکشن چینج کرتے ہیں کارسپونڈنگلی باقیوں کی سلیکشن چینج ہو جائے گی. اٹ ول ایکچولی لک لائک اے سنگل لسٹ باکس.
although کہ ان کی اسکرولنگ نہیں سنک میں ہوگی. دیٹس سم تھنگ اگر جو آپ کرنا چاہیں تو آپ کو مینولی کرنی ہوگی یوزنگ ایونٹ ہینڈلرس. لیکن سلیکشن سنکرونائزڈ ہوگی. تو اگر آپ ایک کوئی امیج سلیکٹ کریں گے تو اسی کی ڈیٹ اور اسی کا سائز دوسرے لسٹ باکسز میں سلیکٹ ہو جائے گا. دیٹس بیکاز آف از سنکرونائزڈ وتھ کرنٹ آئٹم. جب آپ لسٹ باکس میں یا آئٹم سورس یوز کرتے ہیں تو یو کانٹ یوز آئٹم سورس اینڈ آئٹمس ایٹ دا سیم ٹائم. آئٹمس از فار ایکسپلسٹلی سیٹنگ آئٹمس. آئٹم سورس از فار سیٹنگ دا سورس ٹو فار setting a binding to a collection. آئٹم سورس آپ تبھی سیٹ کر سکتے ہیں جب آئٹمس ایمٹی ہوں. آئٹمس آپ تبھی سیٹ کر سکتے ہیں جب آئٹم سورس نل ہو. اگر آپ اس کے اگینسٹ کریں گے تو بیسیکلی آپ کو ایکسیپشن آئے گی. لیکن آپ آئٹمس کو ہمیشہ ریڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے آئٹم سورس سیٹ کر دیا, آئٹمس آٹومیٹیکلی پاپولیٹ ہو گئے. اب آپ ڈاٹ آئٹمس کر کے انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں. چینج کریں گے تو ایکسیپشن آئے گی بیکاز آپ دونوں میتھڈ اکٹھے نہیں یوز کر سکتے. ادھر یو کنٹرول آئٹمس یور سیلف اور یو سیٹ اے ڈیٹا بائنڈنگ. ڈیٹا بائنڈنگ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں 3 لسٹ باکسز ایک ہی ڈیٹا سورس سے بائنڈ کیے. یہ تھوڑی کامن چیز ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم ایک ڈیٹا سورس لیتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ انفارمیشن ایک یوزر انٹرفیس میں شو کرتے ہیں. So there is a way to specify a data source, a default data source at a parent element level. تو ہم سے ونڈو میں یا کسی فریم میں یا اسٹیک پینل میں یہ ڈیفائن کر دیں کہ یہ ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس ہے اور پھر جو ساری بائنڈنگس ہیں انہیں وہ سورس اسپیسیفائی نہ کرنا پڑے انلیس کہ انہوں نے کسی اور سورس سے کنیکٹ کرنا ہو. تو ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس اسپیسیفائی کرنے کا طریقہ ہے اینڈ دیٹس کالڈ اے ڈیٹا کانٹیکسٹ. سو ڈیٹا کانٹیکسٹ کسی بھی ایلیمنٹ پہ سیٹ ہو سکتا ہے اور پھر وہ اس ایلیمنٹ اور اینی چائلڈ ایلیمنٹس کی بائنڈنگ کی ڈیفالٹ سورس بن جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایک اسٹیک پینل میں وہی اسی طریقے سے ہم شو کر رہے ہیں کہ ایک لسٹ باکس فوٹوز کی لسٹ باکس ہے اور ایک ٹیکسٹ باکس میں اس کی کاؤنٹ شو ہونی ہے. وٹ وی کین ڈو از کہ اسٹیک پینل کے اندر ڈیٹا کانٹیکسٹ بنائیں. ڈیٹا کانٹیکسٹ میں ہم نے کیا لکھا, اسٹیٹک ریسورس فوٹوز. یہ ایک ڈیٹا کانٹیکسٹ ہو گیا. دیٹ از اے سورس آبجیکٹ فار اے ڈیفالٹ سورس آبجیکٹ فار اینی بائنڈنگس. اس کے بعد ہم نے ایک لیبل بنایا جس میں نمبر آف آئٹمس کا, اس کا کانٹینٹ میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی اور اسے پاتھ دیا کاؤنٹ کا. کوئی سورس آبجیکٹ یا ایلیمنٹ نیم نہیں دیا. وہ کہاں سے آئے گا, وہ ڈیٹا کانٹیکسٹ سے آئے گا. سو دیٹ مینس کہ جو ڈیفالٹ ڈیٹا سورس یعنی ڈیٹا کانٹیکسٹ یعنی اس کیس میں فوٹوز کلیکشن ہے اس کی کاؤنٹ پراپرٹی سے بائنڈ کر لیں. دوسرے کیس میں ہم نے لسٹ باکس جس میں پکچر شو کرنی ہے اس کا آئٹم سورس میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی وداؤٹ اینی آرگومنٹس, وداؤٹ اینی سیٹنگ اینی پراپرٹیز. وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ پاتھ ہم نہیں دینا چاہتے, ہم سورس آبجیکٹ سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سورس آبجیکٹ کہاں سے آ رہی ہے, ڈیٹا کانٹیکسٹ سے. دیٹس وائی یہ ایمٹی بائنڈنگ کی سینس بنتی ہے کیونکہ ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لسٹ باکس اس ڈیٹا سورس سے بائنڈ ہو جائے اور اس آبجیکٹ اٹ سیلف سے بائنڈ ہو, اس کی کسی پراپرٹی سے نہیں. سو دیٹس وائی ہم نے یہاں پہ ایمٹی بائنڈنگ لکھ دی ہے. سو ڈیٹا کانٹیکسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ سورس کیا ہے اینڈ دین یو کین شو اٹس ڈفرینٹ پراپرٹیز اور بائنڈ دا سورس اٹ سیلف ٹو سم کلیکشن ٹو سم لسٹ باکس. یہ کام آپ ڈیٹا کانٹیکسٹ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا زیمل ری یوز کو سوچیں تو اس کا فردر بینیفٹ ہے. آپ لیٹ سے یہ سوچیں کہ آپ نے کوئی زیمل کا کمپوننٹ ری یوز کرنا ہے اور وہ کمپوننٹ سورس کو ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں کرتا. نا اب آپ وہ کمپوننٹ ڈفرینٹ جگہ پہ پلگ ان کریں جہاں پہ ڈیٹا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو تو وہ ڈفرینٹ آبجیکٹ سے بائنڈ کر لے گا. آف کورس وہ آبجیکٹس کمپیٹیبل ہونی چاہیے, لیکن آپ کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ یوزیج کانٹیکسٹ میں نہیں ہے جہاں پہ آپ اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ وہ ڈیکلیریشن کانٹیکسٹ میں ایک جگہ اسپیسیفائڈ ہے. تو آپ ایک انٹرفیس جو کسی ایک ڈیٹا کے بارے میں ہے اسے ایک بار ڈیٹا کانٹیکسٹ اسپیسیفائی کریں گے اینڈ دین یو کین بائنڈ ٹو اٹس ڈفرینٹ پراپرٹیز. آف کورس اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام یوزنگ اندر سورس. یعنی آپ ایک بائنڈنگ لیں اور اس میں ایکسپلیسٹلی سورس یا ایلیمنٹ نیم دے دیں تو آپ ڈیٹا کانٹیکسٹ سے بائنڈ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کسی اور سورس سے بائنڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ تو ہماری ہو گئی بائنڈنگ کی ڈسکشن. اب اس میں ایک مسئلہ ابھی تک ہے
کہ ہم نے جو لسٹ باکس کے ساتھ کلیکشن بائنڈ کی, ہم چاہتے تو یہ تھے کہ امیجز شو ہوں, بٹ ابھی تک ہم صرف ان کے نام شو کر پائے ہیں. تو ہاؤ کین وی کنٹرول رینڈرنگ, یعنی ایکچولی جو بائنڈ کی ہے چیز وہ باؤنڈ چیز شو کیسے ہو, یہ ابھی تک ہم نے کنٹرول نہیں کیا. سو دیر آر ایکچولی 3 ways جن سے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ون آف دیم اونلی اپلائز ٹو اسٹرنگس, جو اسٹرنگ فارمیٹنگ ہم اس کی اسپیسیفک کر سکتے ہیں, اینڈ دی ادر 2 ویلیو کنورٹرس اینڈ ڈیٹا ٹیمپلیٹس, دے اپلائی ٹو لائک ایوری ٹائپ. دیٹس وائی جو میں نے جب یہ کہا تھا کہ فوٹوز کو شو کرنے کے لیے یہ 2 طریقے ہیں, تو دیز ٹوز آر اپلیکیبل فار دا فوٹوز کلیکشن. تو یہ تینوں طریقے ہم 1 by 1 دیکھیں گے کہ ہم رینڈرنگ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے لسٹ باکس کو کلیکشن سے بائنڈ کر دیا, یا کوئی بھی بائنڈنگ کی, ایک ٹیکسٹ باکس کا لیبل بائنڈ کیا, کوئی بھی 2 پراپرٹیز بائنڈ کی. ناؤ ہاؤ کین وی کنٹرول ہاؤ اٹ از رینڈرڈ. سو پہلی ایگزامپل میں ہم ٹیکسٹ باکس کے اندر ٹیکسٹ پراپرٹی کے اندر ہم نے بائنڈنگ یوز کی ہے, اور بائنڈنگ میں ہم نے ایک ایکسٹرا آرگومنٹ پاس کیا ہے اسٹرنگ فارمیٹ کا. سو اسٹرنگ فارمیٹ میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کاؤنٹ شو کی ہے نیچے, لائک 30 فوٹوز ہیں, 30 شو ہوا ہے, تو وی وانٹ ٹو سے 30 فوٹوز انسٹیڈ آف جسٹ 30. سو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایڈجسٹنٹ لیبل لگا لیں, فوٹوز کے نام, فوٹوز اس پہ لکھ دیں, بٹ اگر ہم اسی کا کانٹینٹ چینج کرنا چاہتے ہیں وی کین یوز اسٹرنگ فارمیٹ. سو اسٹرنگ فارمیٹ کے اندر ہم نے ایک ایمٹی بریسز اور اس کے بعد بریسز کے اندر 0 لکھا ہے, دیٹ گیٹس ریپلیسڈ ود دا ایکچوئل باؤنڈ ویلیو. سو یہ جو بریسز میں 0 ہے دیٹ گیٹ ریپلیسڈ ود دا ایکچوئل ویلیو. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ آئٹمس پرنٹ ہو جائے گا. سورس ہم نے اسپیسیفائی کیا, فوٹوز کلیکشن, پاتھ ہم نے کاؤنٹ, ہم کاؤنٹ سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یہ جو ایمٹی بریسز ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ اسکیپ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. یعنی ایک ہم اگر یہ بریسز نہیں دیں گے تو دیٹ وڈ مین اندر مارک اپ ایکسٹینشن. یاد ہو مارک اپ ایکسٹینشن لک اپ کرنے کے لیے ہم بریسز یوز کرتے تھے, تو ادھر ہم ان بریسز کو اسکیپ کرتے تھے ایمٹی بریسز ڈال کے, یا وہ اسٹرنگ کے بیچ میں ہوں. سو فار ایگزامپل, یا وہ ایٹریبیوٹ نہ ہو, پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس ہو. سو اندر وے ٹو رائٹ اٹ از کہ ہم اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے لکھیں, جس میں ہم بائنڈنگ ڈاٹ اسٹرنگ فارمیٹ سیپریٹلی لکھیں, اور اب ہمیں ان ایمٹی بریسز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ مارک اپ ایکسٹینشنز یوز نہیں ہو سکتی. ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو بریسز میں 0 ہے یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہو, مثلا نمبر آف آئٹمس کولن بریسز میں 0, اب بھی ہمیں ایمٹی بریسز کی ضرورت نہیں کیونکہ اب بھی کنفیوژن نہیں ہو سکتی. کنفیوژن صرف کب ہو سکتی ہے جب اسٹرنگ فارمیٹ از اکول ٹو اور امیجیٹلی آپ بریسز سے اسٹارٹ کر کے کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں. تو اسٹرنگ فارمیٹنگ صرف تب ورک کرتی ہے جب ٹارگیٹ پراپرٹی ایک اسٹرنگ ہو, یعنی آپ جس ویلیو میں ویلیو ڈالنا چاہ رہے ہیں, مثلا ٹیکسٹ باکس کی کانٹینٹ پراپرٹی وہ ایک اسٹرنگ ہو, صرف تب آپ کی جو اسٹرنگ فارمیٹنگ ہے یہ ورک کرتی ہے. اور اس کے تھرو آپ مائنر ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس میں کرنسی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں, مثلا آپ اس میں 0 کے آگے کولن ڈال کے بہت ساری اسپیسیفکیشنز کر سکتے ہیں کہ آپ کاما سیپریٹڈ چاہتے ہیں, مثلا 10,000 ہے تو اس میں ایک کاما آ جائے, یا آپ اسے کرنسی کے طور پہ شو کرنا چاہتے ہیں وچ از ایکچولی لوکلائزڈ, کہ جو بھی کرنسی سمبل ہے وہ یوز ہو, ڈالر ہے, روپیز ہے, اس کے ساتھ وہ شو ہو جائے گا. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس یو کین ڈو ود دس 0 کولن, لیکن ایک لیول پہ آ کے آپ کی یہ لمٹ ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ پاورفل ٹیکنیکس کے لیے آپ کو ادھر ڈیٹا ٹیمپلیٹس چاہیے یا ویلیو کنورٹرس چاہیے. جیسے اس ایگزامپل میں ہم نے آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ میں 0 کولن C دیا ہے, تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ میں اگر انگلش سیٹ ہوئی ہے تو ڈالر سائن یوز ہو رہا ہے, اگر لیٹ سے کورین سیٹ ہوئی ہے تو کورین کا سمبل سیٹ ہوا ہے, اکارڈنگلی لوکلائز ہو گیا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم نے اب اسٹرنگ فارمیٹ کی جگہ آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ یوز کیا ہے, تو ایکچولی ایک لسٹ آف, یہ میں آپ کو لسٹ شو کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ کلاسز کے اندر ڈفرینٹ اسٹرنگ فارمیٹ کے پراپرٹیز موجود ہیں, جس میں اسٹرنگ فارمیٹ یا کانٹینٹ اسٹرنگ فارمیٹ یا آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ یا ہیڈر اسٹرنگ فارمیٹ یا کالم ہیڈر اسٹرنگ فارمیٹ, یہ ساری ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ اکارڈنگلی باؤنڈ ڈیٹا کو فارمیٹ کر دیں گی. اب آتے ہیں ہم ڈیٹا ٹیمپلیٹس پہ. وٹ آر ڈیٹا ٹیمپلیٹس؟ سو فرسٹ آف آل, جس طریقے سے ڈیٹا ٹیمپلیٹ, جس طرح میں نے آپ کو اسٹرنگ فارمیٹ کی ایک لسٹ دکھائی, میں آپ کو ڈیٹا ٹیمپلیٹ پراپرٹیز کی ایک لسٹ دکھاتا ہوں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ WPF میں آپ ڈیٹا ٹیمپلیٹ
ڈیٹا ٹیمپلیٹس دے سکتے ہیں. آپ کانٹینٹ ٹیمپلیٹ دے سکتے ہیں, کانٹینٹ کنٹرولز, ٹیب کنٹرولز میں آئٹم ٹیمپلیٹ دے سکتے ہیں, ہیڈر ٹیمپلیٹ جو جن کنٹرولز میں ایک ہیڈر کا کنسیپٹ آتا ہے, سلیکٹڈ کانٹینٹ ٹیمپلیٹ ٹیب کنٹرول میں, یا ڈیٹا گریڈ میں آپ کے پاس رو ڈیٹیلز یا رو ہیڈر کا کنٹرولز آتے ہیں, یا ڈیٹیلز ٹیمپلیٹ. یہ سارے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس جگہ پہ آپ ڈیٹا ٹیمپلیٹ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ڈیٹا ٹیمپلیٹ ہے کیا؟ مگر ڈیٹا ٹیمپلیٹ بیسیکلی ایک آٹو اپلائیڈ یو آئی ہے, یعنی ایک یوزر انٹرفیس کا آپ سب سیکشن بنا دیں گے اور وہ کسی چیز پہ آٹو اپلائی ہوگا. مثلا آپ نے ایک ڈیٹا بائنڈنگ کی ہے, اس ڈیٹا بائنڈنگ میں آپ نے لیٹ سے کلیکشن اور لسٹ باکس کو بائنڈ کیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آئٹم جب ڈسپلے ہو اس پہ ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ اپلائی ہو, تو وہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ ایک سب سیٹ یو آئی ہے جو وہ پوری یو آئی شو کرے گا ویئر ایور اس آئٹم نے شو ہونا ہے. مثلا ہم لسٹ باکس کے ساتھ اس میں ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں. یہ ہم نے لسٹ باکس ڈاٹ آئٹم ٹیمپلیٹ, ہم نے جو ڈیٹا ٹیمپلیٹ ڈسکس کیے تھے اس میں ایک آئٹم ٹیمپلیٹ تھا جو لسٹ باکس یا ڈفرینٹ ایسے کنٹرولز جو کلیکشن سے بائنڈ کرتے ہیں ان کی ہر آئٹم پہ اپلائی ہوتا ہے. تو لسٹ باکس ڈاٹ آئٹم ٹیمپلیٹ ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ اٹ سیلف ایک چونکہ XAML میں اسپیسیفائڈ انٹرفیس ہے اس لیے ہم اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے سیٹ کر رہے ہیں. کس چیز پہ ہم نے سیٹ کیا؟ ہم نے اسے ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ پہ سیٹ کیا, دیٹس وائی دا ڈیٹا ٹیمپلیٹ ٹیگ, اور اندر ہم نے ایک امیج ڈال دیا جس کا سورس فی الحال ہم نے فکس کر دیا پلیس ہولڈر ڈاٹ جے پی جی. لیٹس سی کہ اس ایپلیکیشن کا بنتا کیا ہے. جب ہم اسے رن کریں گے تو اس ونڈو میں آف کورس یہ سارے امیجز سیم ہی امیج شو ہو رہا ہے, بٹ یہ نمبر آف امیجز اتنے ہی ہوں گے جتنے فولڈر میں فائلس ہیں, یا آپ فولڈر ڈفرینٹ فولڈر میں موو کریں گے تو اس فولڈر کے نمبر آف فائلس اس میں کے حساب سے امیجز آئیں گے. کوئی فائل ایڈ ریموو ہوگی, so دیٹ مینس وی آر ایکچولی ڈیٹا بائنڈ ہو گیا ہے, بٹ ہر ایلیمنٹ جو ہم نے شو کیا ہے اس میں ایک ہی امیج شو کر دیا ہے. XAML میں کافی ایزی طریقے سے ہم نے شو کر دی ہے. آف کورس ہم پروسیجرل کوڈ میں یہ ٹیمپلیٹ شو کرنا چاہیں گے, تھوڑا کمبرسم ہوگا, بٹ ہم اس کو اب یہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کی وجہ سے ہم اس کی ویژول ریپرزینٹیشن ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں جسٹ بائی چینجنگ دا ڈیٹا ٹیمپلیٹ. جب ہم ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں تو دین دیر از این امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ. ویئر ڈز دیٹ کانٹیکسٹ کمس فرام؟ ہوتا یہ کہ آپ نے ایک بائنڈنگ کی, ایک کلیکشن کی ایک لسٹ باکس کے ساتھ, اس کے بعد ایک لسٹ باکس کا آئٹم بنا اور اس آئٹم کے اگینسٹ ایک کلیکشن میں آئٹم ہے. تو اب جب یہ آئٹم رینڈر ہوگا, اس آئٹم کے اگینسٹ ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ اسکرین پہ شو ہوگا, اور اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا جو امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ آئٹم ہوگا. سو لسٹ باکس کا ہر آئٹم ونس اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا ڈیٹا کانٹیکسٹ بنے گا, اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین ایکسیس دیٹ آئٹم. اگر ہم خالی بائنڈنگ لکھ دیں گے وچ وڈ مین دا امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ, تو ہم اس ایکچوئل آئٹم کی بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ کو یوز کر کے ایکچوئل امیجز کیسے شو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے صرف ایک چینج کی ہے کہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کے اندر جو امیج ہے اس کا سورس ہم نے بائنڈنگ سے سیٹ کیا ہے, جس بائنڈنگ کا ہم نے سورس یا ایلیمنٹ نیم نہیں اسپیسیفائی کیا, وچ مینس یہ ڈیٹا کانٹیکسٹ سے بائنڈ ہوگا. ڈیٹا کانٹیکسٹ اگر آپ اوپر دیکھیں کہیں ڈکلیئرڈ نہیں ہے, بٹ دیر از امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ان ایوری ڈیٹا ٹیمپلیٹ, کیونکہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کسی ایلیمنٹ کو رینڈر کرنے کے لیے یوز ہوگا, وہ ایلیمنٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہوگا اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا. تو اس امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ جو کہ کلیکشن کا ایک آئٹم ہے, وچ مینس وہ فوٹوز کلیکشن کی ایک فوٹو ہے, اور اس کا ہم نے کون سی پراپرٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ فل پاتھ. سو پاتھ از اکول ٹو فل پاتھ, ہم نے اس کی فل پاتھ پراپرٹی لی, اور یہ پراپرٹی کیا ہے؟ اس امیج کا فل پاتھ. تو اب ہم نے ڈیٹا ٹیمپلیٹ بنا دیا کہ امیج ہے جس کا سورس اس کلیکشن کے ایلیمنٹ کا فل پاتھ ہے. اب جب ہم اسے رن کریں گے تو ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری ڈفرینٹ فوٹوز ہیں, یعنی جو بھی فوٹوز ہم لوڈ کریں وہ ایکچولی شو ہو رہی ہیں. ٹیمپلیٹ میں ہم نے جو امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ڈیٹا بائنڈنگ کی. اب ٹیمپلیٹ اٹ سیلف ڈیٹا بائنڈنگ کے بغیر بھی یوز ہو سکتا ہے. مثلا ہم کسی ایسی آبجیکٹ کے ساتھ ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں
جس کے ساتھ ہم ڈیٹا بائنڈنگ نہ کر رہے ہوں. بٹ اٹ آلویز میک سینس ٹو یوز ڈیٹا بائنڈنگ ود ان دا ٹیمپلیٹ، یعنی ٹیمپلیٹ کے اندر اٹ آلویز میک سینس. ٹیمپلیٹ کو آپ ریسورسز میں بھی اسٹور کر سکتے ہیں، لاجیکل ریسورسز میں. دیٹ ہیلپس یو ری یوز دا ریسورس. ٹیمپلیٹس کی کچھ ایڈوانسڈ فارمس بھی ہیں، لائک ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ، جس کو آپ ٹری ویو یا مینیو کے ساتھ جو ہائرارکل کنٹرولز ہیں ان سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ان فیکٹ ٹیمپلیٹ کین بی آٹو اپلائیڈ ٹو سم ڈیٹا ٹائپ، یعنی آپ ٹیمپلیٹ ڈیفائن کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ٹائپ کا کنٹرول ہو تو یہ ٹیمپلیٹ ہمیشہ اپلائی ہو. ٹیمپلیٹ کے علاوہ جو دوسرا طریقہ آپ یوز کر سکتے ہیں رینڈرنگ کو کنٹرول کرنے کا، دیٹ آر ویلیو کنورٹرز. ویلیو کنورٹرز کسٹم لاجک ہے. آپ کسٹم کوڈ لکھ سکتے ہیں جو کسی سورس آبجیکٹ کو مورف کر کے ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کرے. یعنی ویلیو کنورٹرز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ایک فنکشن لکھ کے دیں گے جو سورس آبجیکٹ کو اسٹرنگ ریپرزینٹیشن یا جس طرح بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اس میں کنورٹ کرے. یہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک لیبل یوز کیا ہے اور اس کے کنورٹر پراپرٹی میں ہم نے کہا ہے اسٹیٹک ریسورس مائی کنورٹر. دیٹ مینس مائی کنورٹر ایک اسٹیٹک ریسورس ہے جو اوپر ریسورسز میں ڈیفائنڈ ہوگا. تو ونڈو ڈاٹ ریسورسز کے اندر ہم نے ایک کاؤنٹ ٹو بیک گراؤنڈ کنورٹر، یہ ایک ہمارا ویلیو کنورٹر ہے، اس کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور اسے ایک کی دی ہے مائی کنورٹر. دیٹس ہاؤ وی کین ریفر اٹ. اب ہمیں یہ ویلیو کنورٹر، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کلاس امپلیمنٹ کرنی ہے کاؤنٹ ٹو بیک گراؤنڈ کنورٹر، اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ آئی ویلیو کنورٹر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اس انٹرفیس میں دو فنکشنز ہیں، ایک کنورٹ کا اور ایک کنورٹ بیک کا. کنورٹ کا فنکشن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سورس ٹائپ کو ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کرتا ہے، اور ٹارگیٹ کا فنکشن کنورژن بیک کے لیے جس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. اس کیس میں ہم کنورٹ بیک میں ریٹرن ڈیپینڈنسی پراپرٹی ڈاٹ انسیٹ ویلیو کر رہے ہیں کہ کنورٹ بیک ہم سپورٹ نہیں کر رہے. بیسیکلی کنورژن میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ٹارگیٹ ٹائپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ٹائپ آف برش ہے، یہ آپ دیکھیں اس کے پیرامیٹرز ادھر آبجیکٹ یا ٹائپ ہیں، یعنی بالکل بیس کلاسز ہیں. آپ کو اس کی ٹائپ کا چیک خود لگانا پڑے گا تاکہ یہ ویلیو کنورٹر صحیح جگہوں پہ یوز ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کا ویلیو کنورٹر کسی ڈفرینٹ ٹائپ کو کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہو تو آپ نے ایرر چیک لگا دیا کہ یہ ایرر رن ٹائم پہ پکڑا جائے کہ آپ نے اس ویلیو کنورٹر کو غلط جگہ یوز کیا ہے. اس کے بعد آپ نے ویلیو ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کر کے اسے پارس کیا. بیسیکلی آپ ایک اسٹرنگ کو انٹیجر میں کنورٹ کر رہے ہیں اور آپ اس انٹیجر کی بیس پہ چوز کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا برش لینا ہے. تو یہ ایگزامپل ہم نے کیوں انٹروڈیوس کی، ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ برش چوز ہو بیسڈ آن اسٹرنگ ویلیو کہ وہ 0 ہے یا نان 0 ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی فوٹو نہیں ہے تو ہم مینیو بار کو ریڈ کلر میں شو کریں، یعنی جو ہم نے نیچے نیویگیشن کی بار دی ہے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک ویلیو کنورٹر چاہیے، یعنی اس برش پہ ایک ویلیو کنورٹر کے تھرو ویلیو اسائن کریں. ویلیو آ کہاں سے رہی ہے، فوٹوز ڈاٹ کاؤنٹ پراپرٹی سے آ رہی ہے، لیکن فوٹوز ڈاٹ کاؤنٹ پراپرٹی میں ایک نمبر ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبر اگر 0 ہے تو ہمیں ایک کلر کا برش چاہیے اور اگر نان 0 ہے تو ڈفرینٹ کلر کا برش چاہیے. یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں یوزنگ اے ویلیو کنورٹر. ویلیو کنورٹر کے پیچھے کوڈ بیہائنڈ لاجک ہے. اٹس ناٹ لائک اے ڈیٹا ٹیمپلیٹ جو پورا کا پورا زیمل میں ڈیفائن ہو جاتا ہے، وچ از مور فار شوئنگ این انٹرفیس، یعنی یو آئی ڈیفائن کریں اور اس کے بیچ میں ہم کوئی باؤنڈ ڈیٹا یوز کر لیں. ویلیو کنورٹر اس کے بجائے ایک ڈیٹا ٹائپ کو دوسری ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو ہم نے رینڈرنگ کے لیے 3 چیزیں ڈسکس کی. ایک اسٹرنگ فارمیٹنگ جو صرف اسٹرنگ ٹارگیٹ ٹائپس کے لیے اپلائی ہوتی ہے. اسٹرنگ فارمیٹ کی ہم نے ایک لسٹ دیکھی، بہت ساری کلاسز میں یہ اسٹرنگ فارمیٹ کی پراپرٹی ہے ڈفرینٹ ناموں سے. دوسرا ہم نے ڈیٹا ٹیمپلیٹس دیکھے. ڈیٹا ٹیمپلیٹس ایک یوزر انٹرفیس کا بلاک ہے جو پلگ ان ہوتا ہے ایوری ٹائم فار اے کلیکشن انسٹنس یا ہیڈر کے لیے یا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. ہم نے ایک لسٹ آف دیکھی جس میں ڈفرینٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹس جہاں جہاں WPF میں یوز ہو رہے ہیں ان کی لسٹ. ڈیٹا ٹیمپلیٹ ہم نے ڈیفائن کر کے دیکھا. ڈیٹا ٹیمپلیٹ کی چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے جو کہ وہ پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے جس کے لیے یہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز ہو رہا ہے.
تو ٹیمپلیٹ کے نام سے ظاہر ہے کہ اٹ از اے ٹیمپلیٹ اور اس ٹیمپلیٹ میں کچھ ڈیٹا پلگ ان ہونا ہے. سو وہ جو پلگ ان ہونا ہے ڈیٹا وہ تھرو اے ڈیٹا کانٹیکسٹ پرووائڈ ہوتا ہے. سو دیٹ واز اے ڈیٹا ٹیمپلیٹ. اینڈ دا تھرڈ ٹیکنیک واز ویلیو کنورٹر. ویلیو کنورٹر کے کیس میں ہم ایک سورس ٹائپ کو ایک ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کر رہے ہیں. یعنی ٹارگیٹ ٹائپ جو آپ کی ٹارگیٹ ڈپینڈنسی پراپرٹی کی ٹائپ ہے, اور سورس ٹائپ جو جہاں بھی ڈیٹا باؤنڈ ہوا ہوا ہے اس کی جو سورس ٹائپ ہے. اور ویلیو کنورٹر جب یوز کریں گے تو اس کا کنورٹ میتھڈ کال کر کے وہ اسے اسکرین پہ شو کرے گا. تو یہ تین ٹیکنیکس تھیں رینڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور بائنڈنگ کا ان جنرل آج ہم نے کنسیپٹ ڈسکس کیا. بائنڈنگ آبجیکٹ ڈسکس کی کہ ایک سورس آبجیکٹ کی سورس پراپرٹی جسے چینج نوٹیفیکیشن سپورٹ کرنی ہے ایٹ لیسٹ کو باؤنڈ کر رہے ہیں کسی ٹارگیٹ آبجیکٹ کی ایک ٹارگیٹ پراپرٹی سے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈپینڈنسی پراپرٹی ہو. بائنڈنگ ڈکلیئر ہم نے کوڈ میں کر کے دیکھی, ہم نے بائنڈنگ مارک اپ ایکسٹینشن سے کر کے دیکھی. ڈیٹا بائنڈنگ میں ہمارے پاس کچھ ایڈوانس فیسلٹیز ہیں جس میں لائک جو ہم نے کلیکشن میں ڈیٹا بائنڈ کیا ہے اس کو ہم فلٹر کر سکتے ہیں, اسے ہم گروپ کر سکتے ہیں, اسے ہم سارٹ کر سکتے ہیں, اس میں ایک طرح کی ہم نیویگیشن دے سکتے ہیں وچ ول ڈسکس. یہ چاروں چیزیں ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا بائنڈنگ کے اوپر یہ جو ہم ویو دے رہے ہیں بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ ہم ویو کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں. یہ ہم سارے ٹاپکس نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.